مرکز باب 12 دو ہفتے پہلے میں نے جو پیغامات کی ایک سیریز بن گئی تھی، ایک بار پھر بات کرتے ہیں خدا کی لامحدود وفاداری۔ اس کی وفاداری کیسے لامحدود ہے؟ پچھلے ہفتے ہم نے علم رکھنے والے خدا کی بات کی تھی، جو سب کچھ جانتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔ وہ سب چیزیں جانتا ہے۔ اور آج کی صبح میں قادر مطلق خدا کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اب جب ہم اسے قادر مطلق کہتے ہیں تو یہ صرف اس کی صفت کے معنی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری قوتیں اس کے اندر رہتی ہیں۔ بے شک صحیفہ میں بتاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی قوت نہیں جو خدا کی طرف سے مقرر نہ ہو۔ جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں، میں درست اعداد و شمار تو نہیں جانتا لیکن وہ شاندار ہیں۔ جب آپ سورج کی طاقت کو دیکھتے ہیں، جو ہی روشنیاں بند ہو جاتی ہیں، اگر ہم اس روشنی کو پکڑ سکیں جو پورا ارض کے ہر شہر کو روشن کر دے گی کروڑوں سالوں کے لیے۔ دیکھیے اس نے ایک ستارے میں کتنی طاقت ڈال رکھی ہے۔ جبکہ آسمان سارا سیاروں سے بھرا ہوا ہے، جہاں سارے سیارے خدا سے اپنی روشنی لیتے ہیں۔ اس لیے بطور مسیح ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، آپ کی اس کی دستکاری کو بھی نہیں جانیں گے، اور جب مصیبتیں آئیں گی تو آپ ہل جائیں گے اپنے عدم اعتماد کی وجہ سے کہ آپ کس واحد الوجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ وفادار ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ قدرت والا ہے، مصیبتیں آئیں گی لیکن آپ نہیں ہلیں گے۔ یہ آپ کے تھر تھرانے اور کانپنے کا سبب نہیں ہوں گی۔ برائے مہربانی میرا یقین کریں، کیونکہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے، ہم خدا کو جانتے ہیں۔ میں بڑی احتیاط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کو سمجھنے کا اولین مقصد اس کے مجسم ہونے میں ہے۔ یسوع جسم میں آئے، یسوع خدا ہے، وہ جسم میں آئے، ہمارے درمیان رہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تعلیم کی شروعات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مجسم ہونا اس کی قدرت ہے، یعنی خدا کی قادر مطلق قوتیں انسانی جسم میں آ گئیں۔ دوسرے لفظوں میں، انجیلوں میں یسوع کے سارے معجزے خدا کی قوت کی نمائش تھے، جو خدا کی قدرت میں چھپے ہوئے تھے۔ آج ہی جانیے، خدا نے جس قوت کا مظاہرہ کیا وہ خدا کی چھپی ہوئی قدرت تھی۔ اس لیے ہمیں قادر مطلق خدا کو جاننا چاہیے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں تو جانیے کہ خدا کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس کی پہنچ سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ میں حوالے کو پڑھوں گا، مرکز باب 12، اور میں پڑھنا شروع کروں گا۔ ہم تھوڑا نیچے آیت 18 پڑھیں گے۔ پھر صدوقیوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ صدوقی ان دنوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، جو کہ کلیسیا لوگ تھے۔ وہ کلام کو جانتے تھے، وہ کلام کو سمجھتے تھے، اور وہ اس حد تک جانتے تھے کہ وہ خدا کے کلام سے محبت کرتے تھے۔ پھر صدوقیوں نے جو کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، اس کے پاس آ کر اسے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہمارے لیے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے لے تاکہ اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ وہ 7 بھائی تھے۔ پہلے نے بیوی کی اور وہ مر گیا، اور دوسرے نے اسے لیا اور بے اولاد مر گیا، اور اسی طرح تیسرے نے، یہاں تک کہ 7 بے اولاد مر گئے۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ اس لیے قیامت والے دن جب وہ جی اٹھیں گے، یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی بنی تھی۔ اور یسوع کا جواب ملامت میں تھا، کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کہ کیونکہ یہاں گمراہی کی وجہ ہے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو؟ اس نے سیدھے ہاتھ کا تماچا مارا، اور نہ خدا کی قدرت کو، پھر الٹے ہاتھ کا مارا۔ آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، آپ خدا کو نہیں جانتے۔ اب یہ لوگ پیشہ ور مذہبی لوگ تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے بالکل میری اور آپ کی طرح۔ ہم میں سے بہت سارے پیشہ ور چرچ کے لوگ ہیں، ہم چرچ میں رہتے ہیں، لیکن صرف چرچ میں رہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسے جاننا ہے۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے۔ ہمارا خدا بڑا طاقت والا ہے۔
10 साल पहले मेरी और मेरी बीवी की एक जायदाद थी और हम उस पर घर बनाने वाले थे। हमारे पास वो टूटी हुई जगह थी और पैसे भी बहुत थे, यानी बैंक का कर्जा वगैरह सब कुछ था। और ठेकेदार मेरे पास आया और कहा हमें अभी पता चला है, मुझे याद नहीं कि ये 1 एकड़ जगह थी या 1 एकड़ से कम थी, जबकि कानून ये था कि अगर आपके पास 1 एकड़ से जगह कम है तो आप हाउस नहीं खोद सकते हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या ऐसा ही है? लिहाजा उसने मुझे बताया, और जब मैं उसके साथ जा रहा था शहर की तरफ को, मैं सिर्फ दुआ कर रहा था कि खुदा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। मुझे याद है कि मैं गली के पास खड़ा था दुआ करते हुए, क्या खुदा, मैं नहीं जानता कि क्या करना पड़ेगा। वो कई काले कर रहा था और मेरे आसपास से लोग गुजर रहे थे। उनको उसी तरफ जाती हुई एक पाइप लाइन मिल गई गली में, और मैं जहाँ खड़ा था मैं बड़े सुराख के ऐन ऊपर था जो मिट्टी से भर चुका था। मैं बिल्कुल सही जगह पर खड़ा था। अब बाज़ लोग कह सकते हैं कि यह महज इत्तेफाक की बात है। बेशक ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। तब जब ये सब कुछ हुआ, हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा था। मैं और मेरी बीवी टाउन से कुछ घंटे के लिए बाहर चले गए और हमने उस ज़मीन में कुछ पानी डाला और उन्होंने कहा कि पानी मौजूद है गैर मशरूत जगह पर। बस हमने कुएं को खोदने का सोचा। कुआं खोदने वाले ने बताया कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ हज़ारों फुट नीचे पानी होगा, जहाँ कुआं खोदने के लिए आपका खर्चा $75,000 आएगा। ये घर का नहीं बल्कि ये कुआं खोदने का है। फिर हमने दूसरे दिन एक और शख्स से बात की जो पड़ोसी था। आप पानी के लिए क्या करते हैं? उसने कहा वो सफ़ेद लाइन वाले पाइप पानी वाले ही तो हैं, उन्हें यहाँ से लाने के लिए $2500 लगे थे। खुदा रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलक खुदा है। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो कादिर मुतलक है। वो आपको वही अता करता है जिसकी उम्मीद करते हैं। अगर आप उम्मीद नहीं रखते हैं तो वो आपको कुछ नहीं देगा। ठीक है, अगर आपका ईमान ये कहता है कि खुदा कुछ नहीं कर सकता, तब वो आपके लिए भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका ईमान कहता है कि खुदा के लिए सब मुमकिन है, तो फिर हर चीज़ आपके लिए मुमकिन है। लिहाजा हम उन लोगों को देखते हैं जो यीशु से सवाल करते हैं, उन 7 भाइयों के बारे में जो बड़े दावे के साथ क़यामत को गलत साबित कर रहे थे, लेकिन यीशु ने उन्हें तालीम देना शुरू की, जो हमें भी तालीम देता है। हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हम सहीफों को समझते नहीं हैं, और इसीलिए हम मुकम्मल तौर पर खुदा की कुदरत को भी नहीं समझते हैं। हम इंसानी तजर्बों की बदौलत खुदा की कुदरत को देखते हैं। खुदा इब्तिदा में इंसान नहीं था जिसने बाद में इंसानी तजस्सुम लिया। बाइबल फरमाती है कि उसने कलाम किया और कायनात वजूद में आ गई। अब मेरे पास एक डायग्राम है ताकि आप समझ सकें। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते ऊपर कायनात की एक तस्वीर थी। ये आर पार 93 खरब रोशनी के साल हैं। रोशनी का एक साल 6 ट्रिलियन सालों पर मुहित है। ये आर पार 93 बिलियन रोशनी के साल हैं। उसने सिर्फ अपने मुंह से इरशाद किया है। खुदा हथौड़े छेनियों से कुछ भी तामीर नहीं करता है। अगर आप और मैं कुछ बनाते हैं तो हमें पहले मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खुदा सिर्फ कलाम करता है। वो उन चीज़ों को कायम कर देता है जो पहले कभी नहीं थी। वो कादिर मुतलक खुदा है। सारी कुदरतें उसके हाथ में हैं और हमें उसको इसी तरह देखना चाहिए। खुदा सुप्रीम कोर्ट से राब्ता नहीं करता है। खुदा यूएस हुकूमत के पास नहीं जाता, और ना ही खुदा अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाता है, और ना ही आलमगीर में महकमा सेहत के पास, क्योंकि खुदा झुकता नहीं है। क्योंकि कलाम फरमाता है कि जहाँ कलाम होता है वहाँ कुदरत होती है। यही खुदा है जिसकी हम खिदमत करते हैं। उसने मजहबी लोगों को बताया कि तुम ना तो कलाम को जानते हो, ना ही खुदा की कुदरत को जानते हो, इस सबब से तुम गुमराह हो। और अगर आप और मैं उसकी कुदरत को नहीं समझते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में भी गुमराही है, फिर हमारी ज़िंदगी में कमी होती है। हम ऐसे हालात में रहते हैं जहां हमें नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि हम खुदा से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो खुदा है। अगर वो खुदा है तो इसका मतलब है कि सारी कुदरतें उसके हाथ में हैं, जिसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है। और हम हैरान रहते हैं। एक शख्स यीशु के पास आया जबकि वो पहले शागिर्दों के पास जा चुका था। उसके बेटे में बदरूह थी। वो शागिर्दों के पास अपने बेटे को लाया। उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सके।
میرا مطلب ہے کہ وہ رومن کیتھولک طریقوں سے بدرو کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بدرو کہیں نہیں گئی۔ یسوع نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ اور اس آدمی نے یسوع کو بتانا شروع کیا کہ میرا بیٹا بدرو گرفتہ ہے، اور بدرو سے پٹکتی اور آگ میں لے جاتی ہے یا پانی میں لے جا کر مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے کہا کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور یسوع نے وہیں اسے روکا۔ اور تمہارا کیا مطلب ہے کہ اگر، آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر، اس نے کہا نہیں، اگر تم ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان لانے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یہیں پر مسئلہ ہوتا ہے، اور میں بڑا بہتر جانتا ہوں جب میں جوان مسیح تھا تو خدا کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ میں اپنے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ میں اس کے نام سے ڈرتا تھا اور میں ہر جگہ اس کا نام لینے سے گھبراتا تھا، کیونکہ اگر وہ ناکام ہو گیا اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر مجھے دوبارہ سوچنا تھا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن اب میں 35 سالوں سے اس کے ساتھ ہوں اور میں نے جانا ہے کہ خدا ناکام نہیں ہوتا، نہ ہی وہ گرتا ہے، نہ ہی وہ غلطی کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے۔ لہذا دیکھیے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس قدرت ہے تاکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ وجود میں آ جائے۔ یہ گونج چکا ہے۔ اگر میں چاہوں کہ یہ کائنات جو روشنی کے 93 بلین سالوں پر محیط ہے، چاند ستارے وجود میں آ جائیں، میں ایسا صرف کہوں گا اور اس کی اپنی قدرت، خدا قدرت لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ قدرت اس کے اندر رہتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کی قوت جاتی رہے گی۔ خدا کھانا نہیں کھاتا ہے بلکہ ساری قوتیں اس کے اندر رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں میں بتاتا ہوں کہ خدا کتنا طاقتور ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ صحیح پیمانے کے مطابق سمجھ سکیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک ایٹم کیا ہوتا ہے۔ ایٹم آپ 5 بلین تک فٹ کر سکتے ہیں، اور ماسا سے 5 ملین تک آپ انہیں ایک پین کے سرے پر رکھ سکتے ہیں، جبکہ ایک پین بہت تیز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس میں سے ایک ایٹم کو اٹھاتے ہیں اور نیوکلس کو الگ کرتے ہیں تو یہ نیوکلیر بم کی طرح پھٹ جائے گا۔ نیوکلیر بم ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ ان میں سے ایک ایٹم الگ کرتے ہیں تو نیوکلیر بم کی قوت نکلتی ہے۔ خدا نے اس کائنات کو روشنی کے 93 بلین سالوں سے بنایا ہے جو ایٹموں سے بری ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ایٹم کے اندر نیوکلیر دھماکہ موجود ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو اس نے تخلیق کے اندر رکھی، جو وہ بذات خود نہیں ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو خدا کے بارے میں بڑی سوچ رکھنی چاہیے، اور جب اس نے اس قوت کو تخلیق کے اندر سمایا تو اس کے پاس قوت کی کوئی کمی نہ رہی جو شروع سے تھی، کیونکہ اس کی قادر مطلق قدرت لازوال ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کانپنے کی ضرورت نہیں ہے جب لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے جب لوگ ہمارے خلاف آتے ہیں۔ اور اگر خدا آپ کے آگے ہے تو پھر کون آپ کا مخالف ہو سکتا ہے، اور ہمیں کس کی ہیبت ہوگی؟ لیکن ہم گمراہ ہیں، جیسا قدیم بزرگ تھے جو نہ کلام کو جانتے تھے اور نہ ہی خدا کی قدرت کو۔ ہم خدا کو صرف تجسم کے وسیلہ سے دیکھتے ہیں، اور تجسم کے وسیلہ سے یہ قوت والے تھے جو خدا کی پوشیدہ قدرت تھی۔ وہ لوگوں کو شفا دیتے اور کہتے کسی کو مت بتانا۔ اس نے اندھے کیا کہ کھولی اور کہا کہ کسی کو مت بتانا۔ وہ اپنی قدرت کو چھپا رہا تھا۔ خدا کے پاس قابلیت ہے، اس لیے ہم نبوتوں کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول بن جاتی ہے کہ خدا نے صرف کہا اور آدمی قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ذہن اس پر لگائیں۔ ہم صحیفے میں پڑھتے ہیں، اور جب خادم منادی کرتا ہے تو کہتے ہیں او کیا ایسے ہی ہونے والا ہے؟ اور جب آپ کسی کی شفا کے بارے میں سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، وہ صرف اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہے، اور ہم نظر انداز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کا افسانوی واقعہ تھا۔ نہیں، وہ اپنا کلام فرماتا ہے۔ اور راست باز لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں موسیٰ سے لے کر نوح، ابراہیم، اسحاق، داؤد، سلیمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اور میں جو زندہ ہیں، جو ہوا میں ان سے ملیں گے۔ یہی خدا کی لاسوا قدرت ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی قدرت میں کمی نہیں آتی، نہ ہی وہ تھکتا ہے، اور نہ ہی وہ 1 یا 2 دنوں کے لیے آرام کرتا ہے اور کام کرنے کے لیے اس کے پاس اب بھی بہت قوت ہے۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کس میں سے گزر رہے ہیں؟
ایسی کون سی بات ہے جس پر آپ اتراتے ہیں اور آپ کو وہ آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ میں قادر مطلق خدا کی خدمت کرتا ہوں، آپ بھی قادر مطلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم بڑی سادگی سے اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف تجسم کی صورت میں اسے صرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم پہلے ہی ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض آرٹسٹوں نے یسوع کی تصویر بھیڑ کو تھامے ہوئے بنا رکھی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ایک کندھے پر ایک بھیڑ اور دوسرے ہاتھ میں چروہے کا حادثہ؟ ایسا بائبل میں تو نہیں ہے، یہ ابلیس کا جھوٹ ہے۔ یسوع کے پاس کبھی بھیڑیں نہیں تھی اور نہ ہی بائبل میں چرواہا تھا۔ بے شک وہ چرواہا ہے، لیکن وہ ہماری جانوں کا چرواہا ہے، لیکن وہ بھیڑوں پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایک خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنے عصا سے ان کو مارے گا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو صرف کلام کرتا ہے، وہ صرف بولتا ہے اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ بولتا ہے۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے خیال سے بلند ہے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ۔ اس لیے ہمیں اسے جاننا چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسیحی موت سے ڈرتے ہیں۔ میں نہ جانے کیا ہو جائے گا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کبھی کسی مرے ہوئے شخص سے بات نہیں کی، اس لیے مجھے آگے کا علم نہیں کہ دوسری جانب کیا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ دوسری جانب کیا ہوتا ہے۔ وہ خدا جس کی آپ اب خدمت کرتے ہیں وہی دوسری طرف ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اس تجسم میں بلکہ اس انسانی جسم میں بھی وہی الفا ہے، وہی اومیگا ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے۔ وہ ہے، وہ تھا، وہی رہے گا۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اس سے ملنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر آپ اس کو جانتے ہیں، اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور نہ ہی تبدیل ہو سکتا۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک نہ بدلنے والی خصوصیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے لیے تبدیل ہونا ناممکن ہے۔ بعض کہہ سکتے ہیں کہ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں۔ کیونکہ وہ کامل ہے۔ اس کو سمجھیے، وہ کامل ہے، وہ ہمیشہ سے ہی کامل تھا۔ اگر وہ بدلتا ہے تو اسے اپنی کاملیت میں بدلنا ہوگا، کاملیت سے کسی کمتر میں۔ اسی لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں رب الافواج خدا ہوں، میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اور میرا اس سیریز کے پیغامات کو پیش کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم سب بہتر طور پر اس کو سمجھے کہ وہ کون ہے۔ اس وجہ سے ہم تھرتھراتے نہیں ہیں جب دنیا کی قومیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور خوف ہم پر چھا جاتا ہے، تب ہم ایک دوسرے کے وسیلہ سے جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ پالوس جیل میں ڈالا گیا، اس کا جہاز ٹوٹ گیا، وہ بھوکا تھا، ننگا تھا، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا ایمان جس پر ہے، اس لیے میں ستایا جاتا ہوں تاکہ اس دن کے لیے تیار ہوں جس کے لیے میں ہوں۔ ہمیں بھی اسی طرح کے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم ستائے جاتے ہیں جب تک ہم کلیسیا میں اتوار کی صبح تک رہتے ہیں، اور میں بڑی سخت منادی کر رہا ہوں۔ لیکن پھر جمعرات کی شام کے متعلق کیا خیال ہے؟ جب آپ گھر پر ہوتے ہیں تو شیطان پورا ہفتہ باہر رہتا ہے، اور آپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی ٹاؤن سے باہر ہے اور بچے نانی کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بڑا سخت ہفتہ تھا۔ میں جانتا ہوں میں اب 40 میں لے لوں گا، ایک ہی لمحے میں کوئی نہیں جانے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کو سمجھتے ہیں تو آپ خود کو بے حس نہیں بنائیں گے ان مسائل کی وجہ سے جن سے آپ گزر رہے ہیں۔ اس لیے شراب اور نشہ آپ کی حواس کو بیس بناتے ہیں، چنانچہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں۔ آمین۔ پاسٹر ٹیلر آج صبح منادی کر چکے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی خوشی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، پھر کبھی آپ کے ساتھ ایسا کبھی برا واقع نہیں ہوگا۔ بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم عادی ہو جاتے ہیں جو کچھ واقع ہوتا ہے۔ چلتے چلتے آپ کی ایڈی مڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ایسا اکثر ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر مجھے دل کا دورہ پڑتا ہے اور میں یہی مر جاتا ہوں، خداوند کی تمجید ہو۔ خدا کی تمجید ہو، میری جنگ ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اگر میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر آپ مجھے یاد آ گئے تو۔ آمین۔ جب آپ اس کو جانتے ہیں تو کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے۔
کیونکہ قادر مطلق خدا آپ کی ایسی صورتحال میں حفاظت کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اب جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں خدا کو تجسم کے فلٹر سے دیکھنا بند کر دینا چاہیے۔ تجسم خدا کی شخصیت کو ہم سے متعارف کراتا ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جو ہمارے لیے مر گیا۔ اخلاقی کوڈ جو وہ چاہتا ہے اور قانونی طور پر وہ چاہتا ہے کہ ہم دور ہی رہیں، اور ہم کو ان سب چیزوں کے بارے میں سکھاتا ہے۔ لیکن خدا کے بارے میں کچھ سچائیاں ہیں جس کے لیے آپ کو صحیفوں کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب خدا نے مریم کو چنا تاکہ وہ حاملہ ہو، اس نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور کہا تم ایک بچے کو پیدا کرو گی، ایک بیٹا جو حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ لیکن مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، میں ایک ایماندار کنواری ہوں، یہ سب کیسے ہوگا؟ اور فرشتے نے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ دوسرے لفظوں میں خدا بہت ساری فزکس کا خیال نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ بیالوجی کا خیال کرتا ہے، وہ صرف کرتا ہے خدا کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی، میں آپ کے باطن میں بچہ ڈالوں گا اور وہ انسان کی صورت میں خدا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے اپنے منہ سے کلام لیا اور مریم کے بطن میں رکھ دیا اور 9 مہینوں بعد جب بچہ مکمل ہو گیا اور پیدا ہوا، خدا جسم میں ظاہر ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ بعض اوقات ہم اسے بہت عظیم نہیں دیکھتے ہیں۔ یہاں حقیقت ہے جتنا بڑا آپ خدا کو دیکھتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ذہن کو پھیلانے کی ضرورت ہے، یعنی ساری کائنات کو آپ جتنا بڑا دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی کافی نہیں ہے۔ میں نے ایک بات سنی، ایک اسٹرالوجر نے کہا یہ کائنات ایسی کیوں نظر آتی ہے، یہ اتنی بڑی کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی نہیں ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ اس سے بڑی ہے جتنی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا اس سے بھی بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس کی تمام صفتیں بہت بڑی ہیں، اور ہمیں اسے قادر مطلق خدا جاننے کی ضرورت ہے، لاسوال، جس کا مطلب ہے کہ تمام قدرتیں اس کے اندر رہتی ہیں۔ اس لیے جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہ خدا کے ایک عمل کی قدرت کے وسیلہ سے کنواری مریم کے وسیلہ سے آئے، اور بعد میں یعنی مقررہ وقت پر اس نے اس کو جنم دیا، اور پھر ہم یسوع کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں جو مذہبی لوگوں کی وجہ سے مارا گیا۔ اس سبب سے یعنی ہماری طرح جو کچھ ہم کرتے ہیں، انہوں نے یسوع کو ایسے انسان کے طور پر دیکھا جسے وہ کبھی سمجھ نہ سکے، لیکن وہ خدا کو جسم میں نہیں دیکھ سکے۔ اس نے ان کو بتایا تم ابن آدم کو دیکھو گے۔ ابن آدم ایسی اصطلاح ہے جو تجسم کو بیان کرتی ہے، یعنی خدا کا جسم میں آ جانا۔ تم ابن آدم کو دیکھو گے، خدا کے داہنی ہاتھ بڑی قدرت کے ساتھ، اور وہ اس پر بہت برہم ہو گئے تھے، اور بعض دفعہ تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے تاکہ اسے مار ڈالے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ خدا کے تخت پر اس کے داہنی ہاتھ بیٹھے گا۔ اور آخر کار انہوں نے اسے صلیب دیا اور زمین میں گاڑ دیا، اور کچھ دنوں بعد خدا کی قدرت سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور جب وہ جی اٹھا تو اس نے کیا کہا؟ سارا اختیار، ساری قدرتیں، سارا اختیار، آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دے دیا گیا، اس لیے تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اے مقدسو، اس نے کہا کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا، اس لیے تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو ہر ایک قوم میں۔ یہ سچ ہے۔ اب اس سنیے، اس چرچ میں شاید آج 100 لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن اس چرچ نے 20 سالوں میں دنیا کو گھیر لیا ہے۔ ہم نے ہر قوم میں منادی کی ہے۔ اس کرۂ ارض پر 196 ملک ہے۔ اس پل پر سے انجیل کی منادی ساری دنیا تک پہنچتی ہے، ہمارے ریڈیو پروگرام کے ذریعہ اور ان میں شامل ہماری ویب کاسٹ کے ذریعہ سے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا $1 ملین بجٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی قدرت حقیقی ہے۔ اس نے کہا کہ سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اس لیے بھائی لنکن، میرے بہن بھائیوں، آپ میری انجیل کی خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک لے کر جاؤ، اور جب تم جاؤ گے تو خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کو قوت دے گی تاکہ خدا کی بادشاہی پھیلے۔ سارا اختیار، سارا اختیار، آپ کو اسے اسی طرح دیکھنا چاہیے۔
آپ کو اسے اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بعض لوگ میرے بارے میں خیال کرتے ہیں میں زندگی کے آخر پر ہوں، میں کچھ ہی مہینوں میں 65 سال کا ہو جاؤں گا، لیکن میں بھی 25 سال کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ اور وہاں میرے ساتھ جم والا ساتھی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بتائے گا میں اب بھی 25 برس کا ہوں، کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں، میں جانتا ہوں میرے سفید بال بتاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا کہ پھر زندہ نہیں رہوں گا، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں میں ایسا نہیں کہوں گا، یعنی میں 65 برس کا ہوں لہٰذا میرے بھائی وہ کین پکڑا دیں، نہیں، میں چلنا پھرنا جاری رکھوں گا، میں چلنا جاری رکھوں گا خدا کی قدرت کے ساتھ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ناقابل یقین باتوں کے لیے خدا کا یقین کرے۔ اگر وہ قادر مطلق قدرت والا ہے، قوت والا ہے، تو اس نے یرمیہ نبی سے کہا کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں۔ کیا خدا کے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ جی ہاں، کیا خدا کے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ لیکن یاد رکھے کہ بعض اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں خدا کے نزدیک بڑی بن جاتی ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، لیکن ہم خدا کو بتانے سے شرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں بزنس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میں ہر روز دماغ لڑاتا ہوں کہ یہ کیا ہے لہذا جب ہم نے یہ عمارت بنانی شروع کی اور میں کلیسیا کے پاس آیا، میں بھول چکا ہوں کہ دراصل ہمارے پاس کتنے پیسے تھے، شاید $3 لاکھ کا چوتھا حصہ تھے، مجھے یاد نہیں کہ بلڈنگ فنڈ کتنا تھا، لیکن میں ہر صبح خدا کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا، اے خدا، میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے ایسا کام کبھی نہیں کیا، نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آج مجھے سکھا کہ میں اپنا پاؤں کس جگہ پر رکھوں، میرا قدم یہاں ہے، لیکن آگے پتہ نہیں کہ میں اگلا قدم کہاں رکھوں، اور وہ مجھے سب کاموں میں لے کر چلا۔ دوسرے چرچز نے چرچ آنے والوں کے لیے 20 سالوں سے نشانات لگا رکھے، لیکن ہم نے 2 سال تک کوئی سائن نہیں لگایا خدا کی قدرت سے۔ اب خدا کی یہ ساری قدرت ہم سب کے لیے ہے، یہی وہ فرماتا ہے، میں تم کو اختیار دیتا ہوں۔ یسوع نے یہی فرمایا کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں، بچھوؤں کے درمیان چلو، سانپوں کے درمیان چلو۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی چیز تم کو ضرر نہ پہنچائے گی، میں تم کو اختیار دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایمان کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، لیکن خدا کو پکارتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، خدا کا امتحان لے، اسے ثابت کرے، اسے ثابت کرے۔ دیکھیں، اسی طرح ہم میں سے بہت سارے داعیکی دینے سے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سے اکثر لوگ اپنے پیسوں کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ خدا ویسے نہیں کر سکتا جیسے وہ کہتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے اس طرح دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ہم ڈرتے ہیں کہ شاید خدا وہ نہیں کرے گا جو اس نے کہا ہے، لیکن ملاکی کے صحیفہ میں وہ فرماتا ہے کہ اسی سے میرا امتحان کرو۔ جی ہاں، یہ خداوند نے فرمایا ہے، تم بے فکر ہو کر میرا امتحان کر سکتے ہو۔ میں نے خدا کے لیے پیسہ دینا سیکھا ہے۔ بعض اوقات تک کہ یہ داعیکی نہیں ہوتی، ہماری داعیکی خود بخود ادا ہو جاتی ہے جب میں صبح سویرے اٹھتا اور تیار ہوتا ہوں، حالانکہ خدا مجھ سے کہتا بھی نہیں ہے، اے خدا آج میں آپ کے لیے ایک بڑا چیک لکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ میں آپ کا یقین کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہی چیلنج ہوتا ہے جب ہم اپنے پیسے دیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں چیلنج نہیں کرتی ہے۔ ہم نے ہدیہ اٹھا لیا، میں اور نہیں اٹھاؤں گا، اطمینان رکھیں۔ کوئی بھی چیز پیسوں کی طرح ہمیں چیلنج نہیں کرتی ہے، لیکن جب آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے بینک میں $110 ہوتے ہیں اور آپ خدا کے لیے $110 کا چیک بھرتے ہیں، یہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا آپ کے پیسوں کی وجہ سے، بلکہ آپ خدا کو ثابت کر رہے ہیں، آپ خدا کو حرکت میں لا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان کہتا ہے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ایک دن مجھ پر ظاہر ہوا جب یشوع اور کالب وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، تب ان جاسوسوں نے کہا کہ یہ ایسا ناممکن لگتا ہے کیونکہ ہم تو اپنی ہی نظر میں ان کے نزدیک ٹڈوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ دشمن بہت بڑے اور بڑی تعداد میں تھے، لیکن یشوع اور کالب نے ان سے کہا کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کو فتح کر سکتے ہیں۔ اس بات نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یشوع اور کالب خاندان والے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان میں جو کہتے ہیں کہ خدا ایسا کر سکتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ خدا نہیں کر سکتا۔
फिर आप कौन हैं? इनमें से आप कौन हैं? देखिए, अहद कदीम के इब्रानियों की तरह देखना आसान नजर आता है और आप कह सकते हैं ठीक है, खुदा ऐसा कर सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए है कि ये सब 5,000-6,000 साल पहले की बातें हैं। आगे की जानिब देखें। कौम पर आने वाली मुसीबतों में से एक मुखालफ मसीह एहसासात है और मुखालफ मसीह नफरत फटने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह पहले ही से बच्चों को ज़ाया करने की सूरत में आ चुकी है और ये पहले से ज़्यादा बदतर होती जाएगी और हम सियासी पंजों में जकड़ लिए जाएंगे और फिर चर्च के खिलाफ हर तरफ नफरत ही नफरत होगी। इसलिए कि आपको जानने के काबिल होना चाहिए कि खुदा हमेशा खुदा है। आपको चाहिए कि ऐसे मामलात और झगड़ों के दरमियान आपको जानना चाहिए कि मेरा खुदा काबिल है। जब उन्होंने इब्रानी लड़कों से कहा कि आपको आग में फेंक देंगे, जिद ना करो, हमारा खुदा काबिल है, वो छुड़ा सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ हम तुझे सजदा नहीं करेंगे। और खुदा ने उनको शाबाश दी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वहां खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं हुआ। खुदा आसमान में जिंदा है, वो कादर मुतलिक अपने तख्त पर तख्त नशीन है। और उसने इन 3 लड़कों को देखा और कहा मुझे देखने दे कि क्या होता है। उसने देखा कि नबूकत ने उन लड़कों को लेकर आग की भट्टी में डाल दिया है। वो उनके फितरी डर को देखता रहा जो हमारे ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से कुदरती तौर पर हमारे बातन से आते हैं, और हर तरह के केमिकल उनके बदन से जारी हो गए जो ही वो आग की भट्टी में डाले गए। और खुदा ने बैठे हुए उनको देखा। क्या होने वाला है अभी इसको समझिए। जब आप आग में डाले जाते हैं तो आपके बदनों को जलने में देर नहीं लगती, इसलिए आप पता कि आग के पास भी जब जाते हैं तो जिस्म पिघलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त के हिसाब से नबूकदनेस्सर ने देखा कि खुदा पहले ही से हरकत में आ चुका है और उसने उसको आग की भट्टी में देखा। वहां कोई आग की तपश नहीं थी, उसने आग की तपश को दूर कर दिया था। आग बेशक चल रही थी लेकिन वहां कोई तपश नहीं थी। खुदा वो सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है। तो जो करे, उसने फरिश्तों की मजलिस नहीं बुलाई और ना ही पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो हाकिम है, ये उसकी एक और खासियत है, मैं इसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। वो हाकिम है, जिसका मतलब है कि खुदा जो कुछ भी करता है वो एक नतीजे के साथ करता है और अपनी ज़ाती खुशी से करता है। उसने हमें बचाया इसलिए नहीं कि हमें बचना चाहिए था, उसने हमें बचाया इसलिए कि हमने उससे इल्तिजा की कि हमें बचा ले। और ये बात मुझे और ज़्यादा उससे मोहब्बत करने पर उकसाती है। मुझे जानने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना चाहिए और वो मेरे लिए वही करेगा। हालेलुया। साज वाले वापस अपनी जगह पर आ जाएं। जब मुर्दों में से जी उठने के कई सालों बाद यूहन्ना पितमस के जजीरे पर जब कैद था, और बाइबल बताती है कि चूंकि वो बूढ़ा शख्स था इसलिए उसे वहाँ जजीरे पर अकेला ही छोड़ दिया गया था और वो वहाँ कैद में था। और बाइबल बताती है कि खुदावंद के दिन में वो रूह में आ गया, जिसका मतलब है कि वो याद करता है कि खुदावंद का दिन बेशक हफ्ते का दिन था या इतवार, शायद वो याद करता है कि इतवार के दिन वो उसे वहाँ छोड़ गए थे और जितनी देर वो वहाँ रहा हर दिन इतवार था। और वह जानता कि यह इतवार था जब वो रूह में उठाया गया। वो खुदा की तमजीद कर रहा था और फिलफौर यस्सु उस पर जाहिर हुए, यस्सु उसको दिखाई दिए। और यहाँ है जो यस्सु ने कहा, मैं अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, जिसका मतलब है कि खुदा से पहले कुछ भी नहीं था, यानी कुछ भी से पहले कुछ नहीं था। वह हर चीज़ की इब्तिदा था, वह सबसे पहले था, पहली वजह था। और जब हर चीज़ बन गई, जब अब्दियत मुकम्मल हो गई, ज़माने पर ज़माने गुजर गए, तो वो फरमाता है कि मैं ही आखिर हूँ, इसके दरमियान कुछ भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हुआ। वो कहना जारी रखता है, मैं खुदावंद हूँ जो कि फेल मासी है, मैं मौजूद हूँ, मैं था जो अब्दुल-आबाद है, जो आने वाला है, हमेशा रहूँगा। हमेशा रहेगा का क्या मानी है? कादर मुतलिक। वो कादर मुतलिक खुदा है। मेरे मुकद्दसो, आप उस पर एतमाद कर सकते हैं जिस पर आप ईमान रखते हैं। इसलिए उसे नासरत की गलियों में चलते फिरते चरवाहे के तौर पर देखना बंद कर दें। इसलिए उसे इबादत खानों के अंदर घूमने वाले चरवाहे के तौर पर देखना बंद कर दें। ओह, बेशक ये सब दुरुस्त है, हम इनकार नहीं कर रहे, उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब वो इस जिस्म में बाहर आ गया, यानी खून जान वाले बदन में से, मुकाशफा एक बाप पढ़े, आप उसकी शक्ल को जानेंगे। वहाँ यस्सु मुख्तलिफ नजर आते हैं, जिसे आप जैसा देखते हैं वो कादर मुतलिक खुदा है। आमीन। क्या आप सब अपने सरों को झुकाएंगे? आज मौजूद इस कमरे में सभी लोग। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं और जानते हैं कि आप कौन हैं।
اے خداوند تو ہزاروں پر مہربان ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے، اور آج کی صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکر بہت ساری اچھی باتوں کے لیے نہیں کرتے ہیں جنہیں آپ کر چکے ہیں، بلکہ نجات اور پاکیزگی کی برکات کے لیے۔ ہم آپ کا آج کے دن شکر کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا قدرتی خدا ہے جو تبدیل نہیں ہوتے، اور اے خداوند ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہم اپنی امید رکھتے ہیں، ہم اپنی ساری فکر تجھ پر ڈالتے ہیں، کیونکہ اے خدا تیرے پاس سارا اختیار ہے، آپ کے پاس قدرت ہے۔ آئیے اس کمرے میں موجود سب لوگ میرے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، خدا کا صرف شکر کریں، آج شکر کریں کہ وہ کون ہے، اس کی اس حقیقت کے لیے شکر کریں کہ وہ خدا ہے، وہی اکیلا خدا ہے جو کسی سے نہیں پوچھتا، وہ سب کچھ خود ہی ہے۔ اے باپ، آج کے دن آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں، ہم آپ کے زمین کی ابتدائی سے سب کاموں کے لیے شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ سارا اختیار تیرے دائنے ہاتھ میں ہے، اور اس قدرت کے لیے جو تیری طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ ہم آپ کے لازوال کاموں کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں، کیسے آپ نے ایک مٹی کے بت میں جان ڈالی اور آدم جیتی جان بن گیا، کیونکہ تو ہی قدرت والا ہے۔ آئے ہم سب خدا کے نام کی تمجید کریں اور اس کا شکر کریں، اس کا شکر کریں، آج کے دن اس کا شکر کریں، اس کی تمجید کریں۔ وہ بہت اچھا خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہی اکیلا حکمت والا خدا ہے۔ آئیں ایک بار خداوند اپنے خدا کے لیے زوردار تالیاں لگائیں۔